تعالیٰ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم آپ کے پاس ہدایت بھیجیں گے اور آپ اپنی اولاد میں سے سب کو بتا دیجئے کہ جو ہماری لائی ہوئی ہدایت پر عمل پیرا ہوگا، جو ہماری بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا تو یقیناً کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اب اس ہدایت کا تعلق انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کے ساتھ ہے کہ انسان علیحدہ طور پر، انفرادی طور پر اپنی اخلاقی اور روحانی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انسان کو احکامات عطا فرمائے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان اور توکل اور صبر اور شکر اور دوسری اس طرح کی روحانی اور اخلاقی عبادات اور ریاضات کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظم اجتماعی کے قیام کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ تعلیمات عطا فرمائی، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے خلفائے راشدین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ نظم اجتماعی قائم کر کے دکھایا، عملاً پوری دنیا کو دکھایا کہ ایک اسلامی حکومت اور ایک اسلامی ریاست اور اس کے خد و خال اور اس کے نقوش اور اس کے نتائج اور اثرات اور اس کے افعال کس طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر باقاعدہ طور پر کسی ریاست کا وجود اگرچہ نہیں تھا، لیکن یہ ریاست کی تشکیل کا پہلا مرحلہ تھا کہ جس میں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نظم اجتماعی کے قیام کے لیے احکامات صادر فرماتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قضاء اور تحکیم اور جنگ اور عدل اور دوسرے فیصلے فرماتے تھے جن کی بنیادی خصوصیت عدل اور مساوات کا قیام تھا کہ اسلام کی امتیازی خصوصیت میں سے یہی ہے کہ اسلام نے عدل اور مساوات کو فروغ دیا ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت کو لایا جاتا ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور اس پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقات کرائی، اقرار اور تحقیقات کے بعد جب جرم کا ثبوت ہو گیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ جس طرح چور کی سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعین فرمائی کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ جو بھی چور مرد ہے یا عورت اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے کے مطابق ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرمایا تو ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریبی اور لاڈلے صحابیوں میں سے تھے، اور حضرت زید بن ثابت کے بیٹے تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، ہم ان کے عوض کوئی جرمانہ، کوئی جو بھی فیصلہ دیت وغیرہ ہوگا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کر لی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ان کا ہاتھ اگر کٹنے سے بچ جائے تو اس کے عوض جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے قبیلے کے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ غصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ میں اللہ کی حدود میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں کرتا، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے یہ فاطمہ ہے، اور اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد یعنی میری اپنی بیٹی بھی ہوتی اور اس نے چوری کی ہوئی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور بالآخر
فیصلے کے مطابق ان صحابیہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو یہ وہ عدل اور مساوات وہ بنیادی اور امتیازی صفت تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم اجتماعی کے قیام کے لیے سب سے بنیادی اس کو قرار دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل اور مساوات کرنے والا حکمران قیامت کے دن اللہ کے سب سے نزدیکی لوگوں میں سے ہوگا، اور جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن عدل اور مساوات کرنے والا حکمران اللہ کے عرش کے سائے تلے سکون اور آرام اور لذت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تو عدل اور مساوات یہ اسلام کے نظم اجتماعی کے قیام کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ اب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظم اجتماعی اور ریاست کی تشکیل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی سب سے زیادہ جو بنیادی اور امتیازی خصوصیت نمایاں نظر آتی ہے وہ بھی انصاف اور عدل کی یکساں فراہمی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال اور اپنے گورنروں اور اپنے حکمرانوں کو یہ لکھتے تھے کہ تم انصاف کو سب سے زیادہ یقینی بناؤ اور لوگوں کی دہلیز تک انصاف پہنچاؤ، اور جب کسی گورنر کا تقرر کیا جاتا تھا تو اس کی شرائط میں یہ لکھا جاتا تھا کہ وہ کبھی چھانی کیا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، یعنی اس سے جو آٹے کے موٹے ذرات ہوتے ہیں یہ نکالے نہیں جائیں گے، یعنی حکمران چھانی کیا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، اور پتلا باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، یعنی جس طرح موٹا کپڑا دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں اسی طرح کا کپڑا گورنر استعمال کریں گے، اور کسی گورنر کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دروازے پر دربان کھڑے رکھے، اور کسی بھی گورنر کے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے مأمور اوقات کے اندر اپنی نجی مصروفیات کے اندر جو ہے مصروف پایا جائے، یعنی جو حکمرانی کے اوقات ہوں گے، حکومت کے اوقات ہوں گے، عوام کے اوقات ہوں گے، ان میں وہ کسی طرح کی ذاتی مصروفیت اور نجی مصروفیت نہیں رکھے گا، اور یہ شرائط پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ اب دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچا، اور اس خط میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دربان رکھتے ہیں، اور دوسری شکایت یہ کی گئی کہ آپ جمعہ کے دن اکثر تاخیر سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ دو شکایتیں تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایات پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدینہ منورہ سے خود تشریف لے گئے مصر، اور ان کی تحقیق کے لیے کہ پتہ چلایا جائے کہ میرے گورنر پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ اب جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے استفسار کیا کہ بھئی آپ پر یہ دو شکایات ہیں، آپ اپنی صفائی کے لیے، آپ اپنے مقدمے کے لیے کیا کہتے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، جو پہلی شکایت ہے کہ میں دروازے پر دربان رکھتا ہوں، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک ہی کمرہ ہے، میرے گھر کے اندر دوسرا کمرہ نہیں ہے، لہذا اسی ایک ہی کمرے کے اندر میں اور میری اہلیہ موجود ہوتی ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ دربان باہر موجود ہوتا ہے، اور جب کوئی سائل، کوئی کام والا آتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے اطلاع مل جاتی ہے کہ کوئی آیا ہے، اور میں اپنی اہلیہ کو باہر بھیج دیتا ہوں اور اسی کمرے میں بیٹھ کر اس کے مسائل سنتا ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے۔ اور دوسری جو میرے اوپر شکایت ہے کہ میں جمعے کے دن تاخیر سے پہنچتا ہوں، تو اس کے متعلق میری گزارش یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے جس کو میں پہنتا ہوں، جمعہ کے دن میں اس کو دھو کر پہن لیتا ہوں اور اگلے جمعے تک میں یہی جوڑا استعمال کرتا ہوں۔ تو جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو چونکہ ریاستی امور سے مجھے تعطیل ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، تو پھر اس دن میں گھر کے اندر لنگی باندھ کر بیٹھ جاتا ہوں اور اس کپڑے کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، جس میں مجھے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو گزارشات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنی تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور فرمایا کہ سعد، جب تک تم جیسے مبارک لوگ موجود ہیں تو اس دنیا سے عدل اور انصاف کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نظم اجتماعی کے قیام کے لیے عدل اور مساوات کی فراہمی کی وہ کوشش تھی
کہ دنیا کے اندر آج تک اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قراء صحابہ میں سے تھے، یعنی جو قاری قرآن مانے جاتے تھے اور عالم قرآن مانے جاتے تھے، تو ان سے کسی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنازع ہو گیا۔ اب دیکھیں بات آگے بڑھی، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور ادھر سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بات تنازع تک پہنچی تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت کے قاضی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر مقدمہ پیش کیا کہ حضرت عمر پر میری یہ شکایت ہے۔ تو عدالت کی جانب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیشی کی اطلاع ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر سے اٹھے اور عدالت تشریف لے گئے۔ تو جب داخل ہوئے عدالت کے اندر تو دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری پہلی ناانصافی ہے اس عدالت کے اندر کہ تم نے میرے لیے جگہ مختص کر دی ہے، تو تم اس مقدمے کے اندر کیا انصاف کر سکو گے کہ جہاں تم نے میرے بیٹھنے کے لیے الگ جگہ مختص کر دی ہے کہ میں خلیفہ وقت ہوں لہذا اس جگہ پر آ کر بیٹھوں گا، تو مجھے تم سے انصاف کی توقع کم لگتی ہے۔ اور اسی فریق کے ساتھ یعنی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا۔ تو یہ وہ عدل اور مساوات کی مثالیں ہیں کہ جو اسلام نے نظم اجتماعی کے قیام کے لیے ضروری قرار دی تھی۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، چند لوگ ہیں یعنی جو غلام تھے پہلے زمانے میں، پھر مسلمان ہوئے، اب وہ لوگ بھی تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے، اور جو رئیس لوگ تھے یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے لوگ تھے، اتفاقی طور پر وہ بھی وہیں پر پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر کو بتایا گیا کہ فلاں لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے یعنی غریب صحابہ تھے، غلام صحابہ تھے، ان سے متعلق فرمایا کہ ان کو پہلے اندر بھیجو، اور دوسرے جو تھے ان سے انتظار کے لیے کہا گیا۔ اب وہ جو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باہر بیٹھے تھے تو انہوں نے آپس کے اندر گفتگو شروع کی کہ بھئی دیکھیں کہ غلاموں کو اندر جانے کی اجازت مل گئی اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بڑے صحابی تھے، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے بیک وقت مجھے اور ان دونوں کو پکارا تھا، یعنی یہ جو غلام ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں مجھ سے سبقت کی ہے، بیک وقت اسلام نے مجھے بھی پکارا تھا، اس نے بھی اس کو بھی پکارا تھا، لیکن اس کی خوش بختی نے جب سبقت کی تو یہ مجھ سے پہلے مسلمان ہو گیا، اور میں اپنی بدبختی کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، تو اب مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس پر سبقت لے لوں۔ گویا یہاں پر مراتب کا اور ان ظاہری جلال اور شرف کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ چونکہ انہوں نے اسلام میں سبقت کی ہے تو لہذا ان کا حق بھی پہلے بنتا ہے۔ تو یہ وہ عدل و انصاف کا، مساوات کا تقاضا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پورا کیا کہ پوری دنیا اس کی مثال نہیں لا سکے۔ دیکھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمرانی کے زمانے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مختلف لوگوں کی، فقہا کی، عاملین کی تنخواہیں مقرر کرنا چاہیں، وظائف مقرر کرنا چاہے، تو چند لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ ہم چونکہ جاہ و نسب کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بڑے ہیں تو لہذا ہمارے وظائف ان عام لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خیالوں کو غلط کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کی سبقت کے اعتبار سے جو جس قدر زیادہ جہادوں کے اندر شامل ہوا، جس نے زیادہ کوششیں کی، جس نے زیادہ تکلیفیں برداشت کی، اس کے مطابق درجہ وار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف مقرر فرمائے، اور اس میں کسی طرح کے مرتبے دوسرے کا خیال نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ہی معیار قائم کیا گیا کہ جس نے اسلام لانے میں سبقت کی اور جس نے سب سے زیادہ تکالیف برداشت کی تو وظائف میں سے زیادہ حصہ بھی اسے ملا۔ اب دیکھیں کہ دو صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان دونوں کا وظیفہ مقرر ہوا تو حضرت اسامہ کا وظیفہ حضرت عبداللہ سے زیادہ تھا۔ اب حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین
جنگوں کے اندر، اور کبھی کسی ایسے موقع پر مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت اسامہ مجھ پر سبقت لے گئے، یعنی عمر میں میرے ہمسن ہیں اور کارناموں میں اور دوسری خدمات میں ہمیشہ ہم ساتھ ساتھ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وظیفہ حضرت اسامہ کا مجھ سے زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ ساری باتیں تمہاری درست ہیں، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو تم سے زیادہ اپنے قریب رکھتے تھے، لہذا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت دیتے تھے، قربت دیتے تھے، یہ ان کا ایک شرف ہے جو اس سے یہ ایک درجہ تم سے آگے ہے، اور اس کا وظیفہ میں نے تم سے زیادہ مقرر فرمایا ہے۔ تو یہ وہ نظم اجتماعی کے اندر عدل اور مساوات تھی جو ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ضروری تھی، اور جس کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے شرق اور غرب کے اندر اسلام کے نظام کو قائم کر کے عملاً دکھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے خلفاء نے اس تسلسل کو برقرار رکھا اور قائم رکھا، اور ہمیشہ یہ تشخص برقرار رہا کہ ایک اسلامی ریاست جو ہوتی ہے اس کے اندر عدل اجتماعی اور قانون اور اس کے عدل کی یکساں فراہمی ہی اصل اس کا امتیازی خصوصیت ہوتی ہے، کہ جس میں غریب اور امیر کو بلا کسی درجے کے تفوق دیے قانون ان دونوں پر لاگو ہو جاتا ہے۔ اگر جرم کوئی غریب کرتا ہے تو تب بھی اس کے اوپر قانون کی پکڑ برابر ہوتی ہے، اگر کوئی امیر کرتا ہے تو تب بھی اس پر قانون کی پکڑ برابر وارد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی ہیں حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی ہیں، زرع پر تنازع ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اس یہودی کا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، خلیفہ وقت ہے، لیکن اس کے مقابل ایک یہودی ہے، عام شہری ہے، تنازع ہوا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہی نہیں تھی بجز اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو حضرت شریح نے فرمایا کہ چونکہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لہذا آپ اس مقدمے کے اندر آپ کے پاس گواہی موجود نہیں ہے، لہذا میں معذرت کے ساتھ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا بلکہ اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی وہ زرع یہودی کو واپس کیا۔ اب یہ تھا وہ اسلام کا نظم اجتماعی اور مساوات کا قانون۔